نقیب ہندوستان بلکہ بہترین نقیب جناب امتیاز صاحب رحمانی مدث اللہ العالیہ کو میں کچھ دیر کے لیے آپ تمام حضرات کے سامنے تاثرات پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف بڑے اپنے اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں، یہ کس نے محبت، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت، ہاں ہاں یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے، ہاں ہاں بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران اعظام، ائمہ مساجد، مدرسین مدرسہ اور آپ جیسے باذوق سامعین اور پردے میں بیٹھی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، اس وقت میں آپ کے درمیان بہت زیادہ دیر گفتگو کرنے کے لیے حائل نہیں ہوں۔ چند ضروری باتیں تأثراتی کلمات کے ساتھ آپ سے عزم و ارادے کے ساتھ میں یہاں پر حاضر آیا ہوں۔ مستقل کئی راتوں سے جگ رہا ہوں اور آگے بھی کئی راتیں ایسی ہے جس میں شب بیداری کرنی ہے، لیکن میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عالی جناب
حضرت قاری عبدالرحیم صاحب مدھے پوری، استاذ دارالعلوم عبیدیہ کوٹباری ضلع بلیا یوپی، انہی کی پراسرار دعوت بڑے بھائی علی جناب حافظ محبوب صاحب مونپور کٹھارہ اور ان کے تمام رفقائے کار جو اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے 10 دن پہلے فون کیا گیا اور بمشکل یہ تاریخ میں نے دی اور میں کہا کہ انشاءاللہ جب مدرسے کی بات ہے، مدرسے کی مضبوطی کی بات ہے تو میں انشاءاللہ آؤں گا۔ مستقل پورے دن گاڑی پہ ہوں، باوجود اس کے آنکھ میں نیند کا خمار بھی ہے، لیکن مدرسے کے لیے جامعہ صغیریہ بحر العلوم کی مضبوطی کے لیے اور اس کی محبت کے اظہار کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر آیا۔ جب میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ضروری باتیں آپ تک ہے وہ پہنچا دی جائے۔ اولاً آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بعد نماز مغرب بلکہ بعد نماز عصر سے ہی تمام بچوں کے علمی مظاہرے کو آپ کے ماتھے کی نگاہ نے دیکھا، تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا اور آپ کو ان تمام بچوں کے علمی مظاہرے سے اس بات کا اندازہ ہو چلا ہوگا کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار کیا ہے۔ یقین جانیے یہ موہن پور کٹھارہ آج سے 3 سال قبل اس علاقے میں آ چکا ہوں اور یہاں کی جو حالت ہے، یہاں پہ جو علمی فقدان ہے اور یہاں پہ جو تعلیمی گراوٹ ہے، لوگوں کی توجہ تعلیم کی طرف بالکل بھی نہیں رہتی ہے۔ ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں 2023 میں اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا اور یہ بیڑا، یہ فکر علی جناب حافظ محبوب صاحب، انیس الرحمن صاحب، حافظ گلزار صاحب، حافظ اعظم رحمانی، ان تمام لوگوں کے مشورے سے، علاقائی علماء کے مشورے سے اس بات کا عزم و ارادہ لیا گیا کہ ہمیں اپنے علاقے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہاں کے نونہال بچوں کی مضبوطی کے لیے اور ان کی فکر کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی فکر کو دینی فکر بنانے کے لیے اور ان بچیوں کو، جن بچیوں کو تعلیم سے کوسوں دور رکھ دیا جاتا ہے، جن بچیوں کو گھریلو کام تو ضرور سکھائے جاتے ہیں لیکن اسے تعلیم سے آشنائی نہیں دی جاتی ہے، ان تمام بچیوں کے لیے ہمیں ایک بہترین ادارے کا قیام عمل میں لائیں جہاں پر بچوں کو بلا کر وہاں پر علمی روشنی ان کے سینے میں جلائیں اور یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان تمام لوگوں نے اس کام کو بحسن خوبی انجام بھی دیا اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ کام بحسن خوبی انجام بھی پائے گا۔ یہ وہ کام ہے ہماری شریعت کی بقا اور ہمارے قرآن کا تحفظ اور ہمارے شریعت مطہرہ کی تحفظ اگر کسی چیز پر ہے تو یاد رکھیے اس میں بنیادی رول اور کلیدی کردار ہمارے مدارس اسلامیہ کا ہے۔ آج اگر ہمارے سماج میں قرآن کے پڑھنے والے، ہمارے سماج میں شریعت مطہرہ کو پڑھنے والے اور آج ہمارے سماج میں قرآنی علوم کو دوسروں تک بانٹنے والے افراد موجود ہیں تو یاد رکھیے ان تمام لوگوں کی تربیت، ان تمام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام جس ادارے نے کیا، جس بلڈنگ نے کیا ہے، اسے بلڈنگ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ جتنے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ اگر کسی کو شریعت پڑھنا ہو، کسی کو قرآنی علوم سے آشنائی حاصل کرنی ہو، اسے کہاں کا رخ کرنا ہوگا تو یہ تمام علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ کسی بہترین ادارے کا انتخاب کرے، وہاں پہ اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں اور تبھی جا کر آپ کے بچے شریعت مطہرہ کے تعلیم سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ اسی کی سنت اور اسی کا عملی نمونہ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں اس زمین پر آپ کی بعثت ہوئی تھی اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا ہے اور سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں تھی اسلام کی سب سے پہلی وحی اور اسلام کا سب سے پہلا پیغام، اسلام کا سب سے پہلا میسج اور سندیش یہی تھا کہ لوگوں تعلیم سے خود کو جوڑو. یاد رکھنا اسلام نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم بعد میں دیا، اسلام نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم بعد میں دیا، اسلام نے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے فرائض کا علم بعد میں دیا، اسلام نے آپ کو حج کی ادائیگی اور آپ پر حج کو فرض بعد میں کیا. لیکن اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق دیا ہے. اور یاد رکھنا اقرأ لفظ امر کے ساتھ صیغہ امر کے ساتھ ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقرأ میں فعل صیغہ امر کا اظہار اس بنیاد پہ کیا گیا کہ تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. صیغہ امر کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب حکم ملے تو اس حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں اگر تم چین کی نیند سونا چاہتے ہو، اگر تمہیں ہماری وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، وحدانیت کو سمجھنا ہے، تو پہلے تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، احادیث رسول کی تفہیم مقصود ہے، تو یاد رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تعلیمی چراغ کو اپنے سینے میں جلاؤ. آج ہمارا سماج ہر کام کو کر رہا ہے سوائے تعلیم کو چھوڑ کر. یہ مسلمان دنیا کے سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اگر کام نہیں کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے نہیں جوڑ رہا ہے، اگر کام نہیں کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو نہ دینی تعلیم کے میدان میں انہوں نے مضبوط کیا، نہ عصری تعلیم کے میدان میں مضبوط کیا. بھلا بتاؤ حالات کے جب تھپیڑے لگیں گے اور حالات سے جب آپ کا مقابلہ ہوگا، جب آپ کے پاس افراد نہیں ہوں گے اور آپ کے بچوں میں وہ قابلیت نہیں ہوگی اور آپ کے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ باطل کا دندان شکن جواب دے سکے، باطل کے سامنے برسر پیکار ہو سکے اور باطل کے سوالات کا مدلل جواب دے سکے، تو بھلا بتاؤ اس وقت آپ کو عزت و سرخروئی عطا ہوگی یا آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرے بھائیو یقین جانیں بہت ساری باتیں اس ضمن میں کہی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ سے بہت ساری باتیں نہ کہہ کر چند ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں، پورے دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ خصوصاً ہندوستان کے حالات ہیں، ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنا ہے اور ایسے تمام مرکزی ادارے، دینی قلعے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر شریعت محمدیہ کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ کی رسالت کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں رب کی وحدانیت کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ محبت کے گلستان کو کیسے آباد کرنا ہے، ایسے تمام مرکزی ادارے کا تحفظ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. موہن پور کٹھارا کے لوگوں کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان تمام مرکزی ادارے کو بچائیں گے؟ یہ باطل طاقتیں اس بات کی سازش میں ہمیشہ کوشاں ہیں کہ ایسے تمام مرکزی ادارے جو شریعت مطہرہ کے فعالیت کے لیے اور شریعت مطہرہ کے نفاذ کے لیے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہ ہمیشہ عمل پہم کر رہی ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ شریعت مطہرہ بچ جائے. یہ باطل طاقت ہے اس بات کے فراق میں ہے، اس بات کی کوشش میں ہے کہ ایسے تمام مرکزی ادارے کو ختم کر دیا جائے. نہ جانے کتنے مدارس کے الحاق کو ختم کر دیا گیا اور بہت سارے مدارس کا آپ آسام کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں. موجودہ صورتحال آسام کے ہے ایسے وقت میں کہ مدارس اسلامیہ کے اوپر تالے چڑھ دیے گئے. میرے بھائیوں اسلام کے غیور نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مدارس ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے پاس مساجد نہیں ہوں گے، تو پھر قرآنی تعلیم کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے نا، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے نا، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے،
اپنے بچیوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ جب ہمارے بچوں میں تعلیمی روشنی ہوگی، ہمارے بچوں کے پاس علمی نگاہ ہوگی، تو پھر ہمارے بچے باطل کا بھی جواب دیں گے، ہر اندھیرے راستے کو اجالا کرتے چلے جائیں گے، پھر دنیا بھی سنورے گی اور اخروی جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں بھی ہم سرخروئی کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور اس مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانیوں کا سامنا بھی کرنا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا عزم لے رہے ہیں، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر تائید کریں گے کہ ہم مدارس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ مدارس کا بچانا صرف ہمارے زبان کے الفاظ کے ساتھ ہوگا یا ہماری ہر طرح کی کوششوں کے ساتھ ہوگا؟ ہر طرح کی کوششوں کے ساتھ ہوگا نا، اس لیے کہ ہمارا وجود اسی وقت باقی ہے، ہمارا تشخص اسی وقت باقی ہے جب تک یہ اسلامی قلعہ باقی ہے۔ جس دن اس اسلامی قلعہ منہدم کر دیے جائیں گے، ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ آپ تاریخ اسلامی کو اٹھا کر دیکھیں، جب لوگوں نے اپنے رشتے کو علماء سے توڑ لیا، جب لوگوں نے اپنے رشتے کو مدارس اسلامیہ سے توڑ لیا، جب لوگوں نے اپنے رشتے کو مساجد دینیہ سے توڑ لیا اور مساجد الہی سے توڑا ہے، تو پھر حالات نے اس قدر انہوں نے پٹخا ہے کہ پھر کہیں کے وہ نہ رہے ہیں۔ کبھی 800 سال تک انہوں نے حکومت کیا تھا اندلس پر، آج جا کر دیکھ حالات کیا بنے ہیں۔ اس لیے مدارس کا تحفظ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، جائزہ لیں، ہر اس مدارس کے ساتھ آپ کو کھڑا رہنا ہے جو واقعی کام کر رہا ہے۔ اگر جو مدارس دینیہ کام نہیں کر رہی ہے، آپ ایسے مدارس اسلامیہ کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن جو مدارس اسلامیہ بالکل کلی طور پر اور صحیح طور پر اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، ایسے مدارس اسلامیہ کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنا ہے۔ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم نے ابھی وعدہ کیا، عزم و ارادہ کیا، یہ جامعہ صغیرہ بحر العلوم جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، موہن پور کٹھارہ کے ایک فرد کا ادارہ ہے، اس ادارے کی مضبوطی کے لیے کتنے سارے لوگ کھڑے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں نا؟ ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات کو ایک پیغام کے ساتھ ساتھ ایک آپ سے تشکیل بھی لینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں تو کس اعتبار سے کھڑے ہیں؟ صرف زبان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہر طرح کی کوششوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ ان بچوں کو یہاں پر کتنے سارے لوگ ہیں جن کی بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ یا بچے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سارے لوگ کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس مدرسے کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ ہم گھر بناتے ہیں، چند سال اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کو بہتر اور بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ اگر اس مدرسے سے پانی کے قطرات گر رہے ہو، اگر اس مدرسے میں بچوں کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو یہ بچے آپ کے ہیں، یہ بچیاں آپ کی ہے۔ ان مدرسوں کو مضبوط کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھلا بتائیں، اس کے لیے سب سے پہلی مضبوطی کے لیے، مضبوط اینٹ ڈالنے کے لیے کون یہاں مرد مجاہد ہے جو اپنے حلال مال سے 2100 روپے کی رقم دینا چاہ رہا ہے؟ زیادہ نہیں، آپ سے زیادہ بالکل نہیں مطالبہ کروں گا۔ 2100 روپے کی رقم وہ کون مرد مجاہد ہے جو اس مدرسے کی مضبوطی کے لیے پیش کرنا چاہتا؟ ہاتھ اٹھائے۔ زیادہ نہیں، چند نوجوان ہمارے پاس ہیں جن کے لیے 2100 روپے کی رقم بہت زیادہ نہیں ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم کسی بھی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، دوست احباب کے ساتھ چلے جائیں، پارٹی میں شریک ہو جائیں، 21 کے بجائے 21,000 کی برتھ ڈے پارٹی پر جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، ایکسپینس ہو جاتا ہے، اس کا خرچہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ کو مدارس اسلامیہ کی مضبوطی کے لیے زیادہ نہیں 2100 روپے کی رقم پیش کرنی ہے۔ کون تیار ہو جائے؟ تیار ہو جائیں۔ یہاں پہ سارے نوجوان ساتھی ہیں۔ 2100 روپے کی رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں دین کو بچانا ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، اس وقت سارے لوگوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جذبے میں سرشار ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہم تو ابو بکر سے زیادہ مالدار ہیں، اس نیکی میں ہم ابو بکر کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، آدھا مال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آدھا مال خدا کے راستے میں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، ساری چیزوں کو لا کر دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے کیا لایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا مال آپ کے دربار میں لا کے رکھ دیا ہے۔ ابو بکر کی طرف نگاہ پڑی، ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر ذرا بتانا تم نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے میں نے اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ دیا ہے، باقی ساری چیزوں کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 2100 روپے کی رقم، بہت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، نام لکھے ماشاءاللہ، حافظ عبدالرزاق صاحب 2500 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ حافظ صاحب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ حافظ صاحب کے روزی میں خوب جو ہے برکت کا نزول فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ان کے گھر میں جو بھی مصیبت ہو، جو بھی آزمائش ہو، اللہ اس آزمائش سے، اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ چچا کیا نام ہے؟ پورا مجمع آمین بھی بولے۔ ماشاءاللہ چچا اسلام صاحب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے کاروبار کو خوب بڑھائے، اللہ رب العزت ان کے مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بھی گھر میں پریشانی ہے اللہ اسے 2100 روپے کی رقم دینے کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین آمین آمین۔ دیانند چوپال جی غیر مسلم ہے، اللہ جو ہے ایشور ان کے اس دان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اس مدرسے کی مضبوطی کے لیے دیا ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ تیار ہو جائیں، اب یہاں سے تھوڑا سا آپ حضرات جو ہے مدرسے کی مضبوطی کے لیے، میں اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، یا مولانا محبوب حافظ محبوب آپ اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، مولانا ممتاز صاحب اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتے، یہ مدارس کو چلانے کے لیے حافظ محبوب صاحب مدارس کے قیام کے لیے، مضبوطی کے لیے آپ سے مطالبہ کریں گے، اس لیے 3 لوگوں کے نام آ گئے ہیں، دیانند چوپال جی، اسلام صاحب اور حافظ عبدالرزاق صاحب، اور کھڑے ہو جائے، 5 لوگ چاہیے بس، 2100 والے 5 لوگ دے دیں بس، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیچے آ جائیں گے ہم۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جناب نعیم صاحب کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے مصیبتوں کو دور فرمائے، گھر میں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہاسپٹل کے چکر سے، کیس مقدمات سے محفوظ فرمائے۔ بجائیں بھائی، آگے تیار ہو جائیں، سارے لوگ تیار ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ ہوتا ہے مدرسے میں تربیت پانے کا نتیجہ کہ ایک مولانا صاحب، عام طور سے امام صاحب غالباً کسی مسجد کے مدرسے کے مدرس ہیں، مدرس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں، مسجد کے امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ 15 دن کی تنخواہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اس جامعہ صغیرہ بحر العلوم کی مضبوطی کے لیے دیا ہے۔ اللہ حضرت مولانا احسان صاحب کو قبول فرمائے، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جس نیت سے انہوں نے پیسے دیے ہیں اللہ اس میں مزید ترقیات سے نوازے اور ان کی دلی مراد کی تکمیل فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور آپ حضرات تیار ہوں، آپ حضرات کو نوجوان ساتھی میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں،
آپ بھی تیار ہو جائیں. 2100 روپے کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے. آپ 2 سے 4 دن کی کمائی اللہ کے راستے میں مدرسے کو بنانے کے لیے دے رہے ہیں. یقین جانیے آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا. آج جن لوگوں نے مدرسے کو بنایا اور ہم سب وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, آپ کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں, آپ کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں. یقین جانیے جب تک آپ ان تمام دین کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں تو ملنا ہی ہے. لیکن جن لوگوں نے مدرسے میں پیسے دے کر کے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ کو پر کیا تھا, مدرسے کی 4 دیواری بنائی تھی, ان تمام لوگوں آج وہ تمام لوگ قبر میں سو رہے ہیں, لیکن اس کا ثواب ان تمام لوگوں کو جا رہا ہے. آپ بھی کوشش کریے. یہ بچیاں قرآن پڑھیں گی. یقین جانیے یہ بچیاں آپ کی بیٹیاں ہیں. ان بیٹیوں کی تعلیم کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے. ان بیٹیوں کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو اپنے حلال کمائی سے مدرسے کو تعاون کرنا ہے. اس کے لیے چوتھا نوجوان تیار ہو جائے, اس میں سے چوتھا شخص تیار ہو جائے ماشاءاللہ. بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان مجھے نہیں رہنی ہے, دعا ہو جائے گی. چوتھا شخص تیار ہو جائے. آپ حضرات بھی تیار ہو ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ اگر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پورا مجمع نعرے کا جواب زور, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جناب اکرم صاحب جواب دے بھائی, زندہ اللہ باد. قبول فرمائے, اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے, آمین, آمین. اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت فرمائے, آمین. اللہ ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے, آمین. اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے, آمین. ہاسپیٹل کیس مقدمات کے چکر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. ہماری ماں بہنوں میں بھی کچھ لوگوں کو بچے کو بھیجے, ماں بہنوں سے بھی جو کچھ بن پا رہا ہے آپ دیجئے. ہم آپ کے محمد میکائل صاحب, ماشاءاللہ میکائل صاحب کا ہاتھ اٹھائیں ذرا. اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اللہ قبول فرمائے. بھائی میکائل صاحب کو اللہ قبول فرمائے, آمین, آمین. ان کے کاروبار کو قبول فرمائے, آمین. ان کی دلی مراد کی تکمیل فرمائے. اللہ ان کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچائے. اللہ رب العزت ان کے ہر طرح کے ہر شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے. کیس مقدمات کے چکر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی دلی مراد کی تکمیل فرمائے. آمین آمین ثم آمین. محمد نوشاد صاحب 2100 روپے, ماشاء اللہ قبول اللہ. فرمائے. آمین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اللہ بھائی نوشاد کو قبول فرمائے. اگر آمین. کسی اسٹڈی سے جڑے ہیں یا کاروبار میں لگے ہیں, اللہ ان کی دلی مراد کی تکمیل فرمائے. آمین. جس لیے انہوں نے دیا ہے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. ہر شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے. دین و عمل کا سپاہی اور غازی بنائے. اللہ رب العزت اس دین کا خادم بنائے.